السلام علیکم۔ دیکھو میرے بھائی، یہ آپ نے گنبد کی تشہیر کی ہے، اور گنبد بنانے والوں کے اوپر اور قبریں پکی کرنے والوں کے اوپر تو بڑی سخت وعید آئی ہے۔ شرک ہمیشہ قبر پرستی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ پہلی قوم جو شرک کے اندر مبتلا ہوئی تھی نوح علیہ السلام کی، وہ قبر پرستی کی وجہ سے۔ بخاری کی روایت ہے کہ سورہ نوح کے اندر جو 5 نام آئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ ان کو چھوڑو، اور قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کہتے تھے کہ ان 5 کو نہ چھوڑنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 5 قوم نوح کے صالحین تھے، نیک لوگ تھے، جن کی قبروں کے اوپر لوگ مجاور بن کر بیٹھ گئے تھے۔ آج پوری دنیا میں یہ جو قبر پرستی ہو رہی ہے، گنبد پرستی ہو رہی ہے، سب سے بڑی دلیل نبی علیہ السلام کے گنبد کو دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو، پھر نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد کیوں ہے؟ اگر گنبد بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو ان کو جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھوڑا یہ بنا تھا، نہ ابوبکر صدیق کی زندگی میں، نہ عمر بن خطاب کی زندگی میں، بلکہ سارے صحابہ، آخری صحابی بھی جب فوت ہو گئے تب بھی یہ گنبد نہیں تھا، آخری تابعی جب فوت ہو گئے تب بھی یہ گنبد نہیں تھا، آخری تبع تابعین جب فوت ہو گئے تب بھی یہ گنبد نہیں تھا۔ غور کریں ذرا، دین اسلام کیا ہے پھر؟ یہ تو 668 ہجری میں، یعنی 668 سال بعد نبی علیہ السلام کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد، یہ ان ترکوں نے، یہ جو ترک جن کے اندر قبر پرستی تھی، جب یہ پھیلے ہیں، ان کا اقتدار آیا، انہوں نے گنبد سجایا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج یہ سعودی عرب والے ہیں، اس گنبد کو سجا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے دماغوں میں شرک ہے۔ گنبد کے یہ رکھوالے ہیں، چاہے خادمین ارمین کہلائیں، لیکن اصل میں گنبد کے خادم ہیں۔ اور پوری دنیا میں یہ جو گنبد پرستی ہو رہی ہے، وہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب گنبد لگا کے نیچے کہنا جمعہ مبارک، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ بت کے اوپر کھڑا ہو کے انسان کہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جس طرح یہ جمہوریت والے جمہوریت کے نظام کے اندر رہ کے کہتے ہیں ہم تمہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب بتائیں گے۔ بھائی، جمہوریت بذات خود ایک بت ہے۔ پہلے کہتے تھے نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے، یعنی بتوں کے اوپر بیٹھ کے یہ نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ پھر جناب دوسرے آئے، انہوں نے کہا مدینہ ریاست بنائیں گے، اور بت کے اوپر بیٹھ کے بنائیں گے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے، نہ صلات قبول ہے، نہ جمعہ قبول ہے، نہ عمرہ، نہ حج، کوئی عمل قبول نہیں ہے اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے تو یہ آج ہر طرف، یہ حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر کے جو کچھ وہ چیزیں آتی، اس کے پیچھے بھی گنبد جا رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے کتنے بیانات ہیں، حدیث کو بیان کرتے پیچھے گنبد جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ گنبد اسی طرح چلا گیا جس طرح بنی اسرائیل کے دماغوں کے اندر بچڑا چلا گیا تھا، وہ نکل ہی نہیں رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسا تمہارا یہ ایمان ہو، کیسے مومن ہو، تمہارے دماغ کے اندر سے بچڑا نہیں نکل رہا ہے۔ تو یہی بات آج ہمیں بھی ان کو کہنی ہے کہ تمہارا کیسا ایمان ہے، کیسے تم مسلمان ہو، تمہارے دماغ کے اندر سے گنبد نہیں نکل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی گنبد نہیں بنوائے تھے، بلکہ گنبدوں کو توڑنے کا حکم دیا تھا، جو قبر زمین سے اوپر اس کو نیچے برابر کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی تو یہ سنت ہے۔ آج کون اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی ہمت رکھتا ہے کہ ان سارے گنبدوں کو گراؤنڈ کر دیا جائے؟ جتنے بھی ہیں پوری زمین کے اوپر جو گنبد ہے، یہ گراؤنڈ کر دیے جائیں گے جب مسلمانوں کی حکومت آئے گی۔ اللہ کے بندے جب آئیں گے تو شرک اور کفر کا کلا کما کر دیں گے، اور شرک کو اس طرح ہر طرف ناچنے کی اور جلوس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ابھی دیکھیں جو پچھلے مہینے میں ان کی کیا ہے، رافضیوں نے جس طریقے سے گھوڑے کو پوجا ہے اور مارا پیٹا ہے، اپنے آپ کو عجیب و غریب قسم کے جلوس نکالے ہیں۔ اور ابھی جب یہ دوسروں کی باری آئے گی میلادیوں کی، تو اس کا ریکارڈ توڑ دیں گے جب ان کا گھوڑا نکلے گا۔ یہ گنبد اٹھا کے پھریں گے، گلیوں میں چوکوں میں گنبد بنائیں گے، اسی گنبد کی پوجا ہوگی۔ تو اللہ کی بندو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، صحابہ پریشان تھے، امہات المومنین پریشان تھی، امتی پریشان تھے، اور شیطان خوشیاں منا رہا تھا۔ تو آج یہ الٹی بات کریں گے، دیکھنا، یہ کفر و شرک پھیلائیں گے 12 ربیع الاول کو، اور کہیں گے کہ دیکھو سوائے شیطان کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، کہ اپنے آپ کو یہ خوشیاں منانے والا نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر خوشیاں منائیں گے بے ایمان، اور شرک اور کفر پھیلائیں گے، اور ہر طرف یہ کھانے بانٹیں گے، جو پورا سال کسی کو کھانا نہ کھلائیں۔ اس دن میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اصل میں شرک ان کے دماغوں میں، یہ قوم
جو ہے پوری طرح شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، اور سورہ یوسف کی وہ آیت ان کے اوپر فٹ آتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ اس طرح کرتی ہے، ساتھ ساتھ مشرک بھی ہوتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ان کے شرک کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے ان کو مار پڑ رہی ہے، ذلت اور خواری، اور مرنے کے ساتھ ان کو وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی۔ اس لیے اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے اعمال کو محفوظ کروانا چاہتے ہو، تو شرک سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، بالکل دل کے اندر سے ہر طرح کا شرک کو کھرچ کر نکال دو، پھر دیکھنا تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ان کی قدر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان رب ہے، غیور رب ہے، شرکی اعمال کو وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔